الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ملائکہ یعنی فرشتے کیا ہیں، فرشتے کسے کہتے ہیں، اور ایک مسلمان کا فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ملائکہ یہ جمع ہے ملک کی، ملک بمعنی فرشتہ۔ ملائکہ یعنی فرشتے یہ اجسام نوری ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا اور یہ طاقت دی ہے کہ جو چاہیں شکل بن جائیں۔ کبھی فرشتے انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں۔ فرشتے یہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم الہی ہوتا ہے۔ فرشتے حکم الہی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن، نہ سہون، نہ خطأً۔ فرشتے یہ اللہ رب العزت کے معصوم بندے ہوتے ہیں، یہ ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم الہی ہوتا ہے۔ حکم الہی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اور تمام فرشتوں میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ تو محترم ناظرین، فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے، وہ کسی فرشتے کی ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے کہ فرشتے یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ اور فرشتے یہ بعض کاموں پر مقرر ہیں، جداگانہ کاموں پر یہ مقرر ہیں۔ بعض فرشتے جنت پر، بعض جہنم پر، بعض فرشتے انسان کے اعمال لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض فرشتے پانی برسانے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، اور بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر پر سوالات پر مقرر ہیں، اور بعض فرشتے عذاب پر مقرر ہیں، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر، اور بعض فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔